آخری تو نہیں مگر سب سے اہم قدم اللہ سے ملاقات کا دعا ہے۔ دعا وہ ہے جس میں اس بادشاہ کے سامنے اپنی بے بسی رکھی جاتی ہے، گڑ گڑا کر اسے منایا جاتا ہے۔ دعا کے ہر حرف پہ انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی واحد ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے۔ تیرے در سے آخری امید لگا کر آئے ہیں، تو ہی عطا کرے گا کیونکہ تو ہی بس عطا کر سکتا ہے۔ دعا پہاڑوں کو بھی سرکانے کی صلاحیت رکھتی ہے، لکھی ہوئی تقدیر کا ایک ایک حرف بھی بدل سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جس کا نہ آپ کو کبھی وہم آیا نہ گمان۔ دعا کے بعد انسان کی ملاقات انتظار سے ہوتی ہے۔ جب انسان ان چیزوں کا انتظار کرنا سیکھتا ہے جن کے بغیر سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے، پھر کبھی انتظار آنکھوں کے ذریعے بہنے لگتا ہے اور کبھی مگر انسان اف تک نہیں کرتا۔ انتظار کی کیفیات بڑی ظالم ہوتی ہے، ذرا سی دستک ہوتی ہے اور انسان جلدی سے دروازے کی جانب بھاگتا ہے کہ کہیں اس دعا نے دستک تو نہیں دے دی۔ جب سب کچھ ناممکن لگے تب اس سے ممکن ہونے کی دعا کرو۔ جب سب کی حدوں کو توڑ کر اشک رخسار کے راستے سے بہنے لگے، ہمیشہ ہر چیز ہر بات اللہ کو بتاؤ، اس سے دوستوں کی طرح بات کرو۔ دل جب بھی تڑپنے لگے تو اس کی طرف بھاگ جاؤ، تو دونوں ہاتھ کھلے میں اٹھاؤ اور التجا کرو۔ جب کبھی زندگی سے ہار جاؤ اور جینے کی چاہت دم توڑ دے تو آنکھیں بند کر کے اس کی موجودگی کو محسوس کرو، پھر ہاتھ دھڑکتے ہوئے دل پہ رکھو۔ ان دھڑکنے کی سرگوشیوں کا شور محسوس کرو، لگے گا جیسے وہ اسی سینے میں موجود ہے، جیسے وہ ان دھڑکنوں میں لہو کی مانند دوڑ رہا ہے، جیسے وہ پوری روح پہ قابض ہے۔ پھر سکون بھی ملے گا، زندگی آنکھوں سے نظر آئے گی اور ہونٹوں سے مسکرائے گی۔ جب تم بار بار ایک ہی دعا اللہ سے مانگتے ہو اور یقین ہو اگر تو اللہ مچھلی کے پیٹ میں بھی امید کو زندہ رکھتا ہے، اسی نے اس کو قبول کرنے کا بھی تم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے راستہ تمہاری پسند کا نہ ہو، لیکن تمہیں اسی منزل کی جانب لے جا رہا ہو جہاں تم جانا چاہتے ہو، اور جب تم یقین رکھتے ہو جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے، صرف اس لیے کہ حالات ابھی تک نہیں بدلے۔ تبدیلی کائنات کا اصول ہے اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ اور تم سے یہ کس نے کہا چھین جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف علیہ السلام کا اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس لوٹنا، موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹنا، ہاجرہ علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس لوٹنا، ایوب علیہ السلام تک ان کے بچوں کا واپس لوٹنا۔ تو پھر تم کیوں ڈرتے ہو؟ پھر تم کیوں ڈرتے ہو اپنی پسندیدہ چیز اللہ سے مانگنے میں؟ تم کیوں ڈرتے ہو یہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے یہ چیز پانا ناممکن ہے، تم نہیں پا سکتے؟ تم یہ کیوں نہیں کہتے میرا اللہ مجھے سب عطا کر سکتا ہے؟ بس ہاتھ تو اٹھاؤ، دعا تو کرو، دل مضبوط تو کرو، ہمت نہ ہارو۔
اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ ہم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہیں جس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ ہو سکتا ہے تم نے عارضی خوشی کا سوچ رکھا ہو اور اللہ نے تمہارے لیے مستقل خوشی کو چن رکھا ہو، کیونکہ تم وہ کبھی نہیں جان سکتے جو اللہ جانتا ہے۔ حقیقت کو تسلیم کرنا مشکل ہے، مگر یہی تو توکل ہے کہ جو دل کو نہ بھائے اسے بھی اللہ کی رضا کے لیے دل سے لگا لیا جائے، اور وہ تم سے بھی تمہارا یقین ہی تو مانگتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے جب تم بار بار اللہ سے ایک ہی دعا مانگتے ہو۔